میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. مجھے پتا ہے اللہ الحق ہے. یہ خود ہی جب یہ جو کوئٹہ کا مرڈر کیس کیا یہ خود ہی ذلیل ہو رہے ہیں اس میں. سب کو پتا ہے کوئٹہ کے اندر سب کو پتا ہے کہ ان کی دشمنی تھی. میں پھر آگے آپ کو کہوں اب آگے کیا راستہ ہے, ملک کا راستہ آگے کیا ہے. میں جو یہ ان سے بات کرتا ہوں کہ میرے سے بات چیت کرو, کوئی بات چیت نہیں کرتا. میں اپنی اسٹیبلشمنٹ آرمی چیف سے اسے کہتا ہوں کہ بات چیت کرو, کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں اپنی ذات کے لیے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے آپ کچھ نہیں دے سکتے. قوم میرے ساتھ کھڑی ہے, کیا کوئی دے سکتا ہے. میں کوئی چور دروازے تو آنا نہیں چاہتا. اگر قوم مجھے ووٹ دے گی میں تیار ہوں, لیکن اگر قوم ووٹ نہیں دے گی تو نہیں. اللہ نے تو سب کچھ, میں وہ اللہ نے کا شکر ادا کرتا ہوں ہر وقت کا جو اس نے مجھے دیا. لیکن میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہ جو بجٹ آیا ہے, اس بجٹ کے اندر ذرا آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم اب کدھر ایک دلدل کے اندر دھستے جا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو سارا جب وہ پیسے دے دے گی صوبوں کو, جو 5,000 ارب روپیہ صوبوں کو جب جائے گا, تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ بچے گا اس سے زیادہ جو ہمارا سود دینا ہے, ہم نے قرضوں کے اوپر سود دینا ہے, وہ سود اس سے زیادہ ہے. 7,300 ارب روپے کا سود دینا ہے. مشکل سے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بچ جائے گا 7,000 ارب سے بھی کم. تو سارا پھر ملک قرضوں پہ چلے گا. ہم نے 3.5 سال میں 18,000 ارب 18,400 ارب قرضہ لیا تھا. 18,400 ارب قرضہ 3.5 سالوں میں. انہوں نے تقریباً 15,000 ارب قرضہ ایک سال میں لے لیا. تو یہ قرضے چڑھائے جا رہے ہیں, انڈسٹری بند ہو رہی ہے. گروتھ ریٹ جو تھی جس سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ 6.1% سال پہلے تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 0.3 پہ. تو جو دولت ہے اس کے اندر تو کمی ہو رہی ہے, قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. ڈالر کدھر سے آئیں گے؟ انہوں نے 25-30 ارب ڈالر ایک سال کے اندر دینے ہیں, وہ کدھر سے آئیں گے؟ تو میں آج اس لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کوئی تو روڈ میپ ہوگا نا. ابھی تو روڈ میپ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ختم کرو, اور اگر پی ٹی آئی عمران خان سے تو اس کو ختم کرو. تو ابھی تو یہ ون پوائنٹ ایجنڈا, ساری ایجنسیز سب کچھ, سارے ملک کے ادارے وہ اسی پہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں. لیکن میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کریں, ہم کھڑے ہیں. اس میں سے ایک آپ یہ کرم کر رہے ہیں کہ میرے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ نظر آنے شروع ہو گئے ہیں کہ وہ نظریاتی لوگ کون ہیں, اور وہ نظر آنا شروع ہو گئے کہ جو ہمارے ساتھ اور مقصد کے لیے آئے تھے, نظریے کے لیے نہیں آئے تھے. تو ایک تو آپ فائدہ کر رہے ہیں کیونکہ صرف نظریاتی پارٹی اب پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے. لیکن نکالے گی کیسے؟ میری آخر میں بات سن لیں, ایک ہی طرح ہم نکلیں گے. ہمیں کوئی اب باہر سے پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے جو دوست ملک ہیں وہ بھی پیسے دینے کے لیے نہیں تیار. میرے لیے جو سب سے زیادہ شرمندگی ہوتی تھی کہ جب میں اپنے دوست ملکوں سے پیسے مانگنے گیا ملک کے لیے, کیونکہ دیوالیہ نکلا ہوا تھا ہمارا, تو اس وقت ملک ہمارے پاس تو سب سے بڑا بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے یہ نون لیگ والے, یہ اسحاق ڈار. تو ان سے پیسہ مانگنا سب سے شرمندگی تھی. اب کیسے نکل رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکل رہا ہے. اس میں ایک سورس ہے اوورسیز پاکستانی, یہ یاد رکھ لیں. بیرون ملک پاکستانی آپ کو نکالیں گے ادھر سے, اور بیرون ملک پاکستانی کیسے نکالیں گے؟ میں نے پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ 16,000 پاکستانی امریکن ڈاکٹرز, ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے. ہم آئی ایم ایف سے 6 ارب ڈالر کی پیچھے ان کے منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح دے دیں ہمیں. 200 ارب ڈالر ان کی ہے, یہ صرف 16,000 ہے. 1 کروڑ باہر پاکستانی بیٹھا ہوا ہے. اگر ہم کسی طرح ان کی انویسٹمنٹ لیں, وہ یا سرمایہ کاری شروع کر دیں بجائے دبئی میں کرنے میں اور دنیا میں اور ملکوں میں کر رہے ہیں, اگر وہ سرمایہ کاری شروع کر دیں, آپ یقین کریں یہ ملک اتنی تیزی سے اٹھ سکتا ہے کیونکہ ڈالر اندر آنے شروع ہوں گے, نوکریاں مل, اور وہ آنا شروع ہو گیا تھا. ہمارے آخری دنوں میں پیسہ اوورسیز, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیا تھا اوورسیز پاکستان 1.5 سال کے اندر 5.5 ارب ڈالر پہنچ گیا تھا. اوورسیز پاکستانیوں نے انویسٹمنٹ پلانز بنا لیے تھے. ہماری یہ جو راوی پروجیکٹ اور یہ جو بنڈل آئلینڈ کا پروجیکٹ تھا, وہاں باہر کی کمپنیز, بڑی بڑی کمپنیز آ رہی تھی ڈالر انویسٹ کرنے کے لیے جب انہوں نے این او سی واپس لے لیا سندھ گورنمنٹ میں. دیکھیں بچانا اس ملک کو اوورسیز پاکستانی. جب چائنا نے اور ہندوستان نے اپنی اکانومی کھولی تو اوورسیز چائنیز اور اوورسیز ہندوستانیوں نے پہلے انویسٹ کیا تھا.
ہمارا بھی وہ انویسٹ کریں گے، لیکن اس کے لیے جب تک انصاف کا نظام ہم ٹھیک نہیں کریں گے، قانون کی بالادستی، رول آف لا، جب تک ہم یہ نہیں قائم کریں گے ان کا پیسہ نہیں آنے لگا۔ تو چیلنج اب کیا ہے؟ رول آف لا ہم نے ختم کر کے رکھ دیا۔ پہلے 140 ملکوں میں سے پاکستان 129 تھا رول آف لا میں۔ اب جو یہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اب تو یہ بالکل ہی نیچے گر گیا ہے، اب تو بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ تو جب رول آف لا ہی نہیں ہے، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ یا تو اس وقت پاکستانی پیسہ باہر بھیج رہے ہیں، پاکستانی ڈالر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کسی کو اعتماد ہی نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اس ملک کا نظام ٹھیک نہیں کرتے، جو میں 27 سال پہلے انصاف کی تحریک لے کے نکلا تھا، رول آف لا کی تحریک، وہ جب تک اب ہم قائم نہیں کریں گے، پاکستان کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے، گورننس سسٹم تب ٹھیک ہوگا، ادارے مضبوط ہوں گے۔ اور جب لوگوں کو اعتماد ہو جائے گا کہ ہمارے، اب جب میں اپنی سرمایہ کاری کروں تو یہاں کا جو قانون ہے، جو ان کی لا انفورسمنٹ ہے، جو ان کی عدلیہ ہے، وہ میری سرمایہ کاری کی حفاظت کرے گی، میرے سے فراڈ نہیں ہونے دے گی۔ یہ جب تک اعتماد نہیں ہوتا پیسہ نہیں آنے لگا۔ اور اس کے لیے جب تک کہ حکومت نہیں آتی جو پبلک مینڈیٹ سے آئے، جس کو پبلک سپورٹ کرے، جس کو بڑا ووٹ ملے اور پبلک کی سپورٹ سے آئے، صرف وہی بڑے بڑے فیصلے کر سکتی ہے۔ نہیں تو ان کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کیا کیا انہوں نے، سوائے مہنگائی کر کے، تاریخی مہنگائی 38% پہ، انہوں نے کیا کیا؟ انڈسٹری بند ہو گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، گروتھ ریٹ، انہوں نے اور کیا کرنا ہے؟ تو یہ جو ابھی تک تو گیم پلان میں یہ کھچڑی پکنے لگی ہے نا، آگے نئی آ گئی ہے، نئی جماعت ایک کریٹ کر دی ہے۔ ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے 27 سال پرانے ہم نے لوگ وہاں بھی بھیج دیا ہیں ان کے پاس، اور ضرورت ہے تو حکم کریں ہم اور بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا۔ ملک ٹھیک تب ہوگا جب ایک پبلک مینڈیٹ، فری اینڈ فیئر الیکشن کے بعد ایک مضبوط گورنمنٹ آئے گی۔ اور میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو آج پھر سے کہتا ہوں، نظر ثانی کرے، ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب یہ تباہی جس طرف جا رہا ہے، اور IMF کی اگلی کنڈیشنز آئیں گی، جس طرح انہوں نے مصر اور سری لنکا میں انہوں نے کنڈیشن لگائی، وہ کیا ہے کہ فوج کا بجٹ کام کرو، دونوں جگہ انہوں نے کہا۔ تو یہ تو ہم ادھر جا رہے ہیں کہ ہم اپنی سیکیورٹی اینڈ میں کمپرومائز کریں گے، اور اگر وہ سیکیورٹی کمپرومائز ہوگی اس ملک کی، تو ہمارے جو دشمن بیٹھے ہیں وہ ملک توڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی ریلیف نہیں چاہیے، مجھے کوئی آپ کی مدد نہیں چاہیے، میں کوئی مجھے یہ سمجھے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انتقامی کارروائی، مجھے چھوڑے، میری بہنیں باہر جانے کے لیے نہیں تیار۔ وہ تو عورتوں کے اوپر تو کبھی اس ملک میں ایسے نہیں ہوا، لیکن ملک نیچے جا رہا ہے۔ اور اس لیے وقت کم ہے، جس طرح دن بڑھتے جا رہے ہیں، ہم اور اپنے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ صرف قانون ختم ہو چکا ہے۔ کسی کو اس وقت، پھر سے میں کہتا ہوں، جب عدلیہ اپنے فیصلے نہیں کروا سکتی، جب آئین کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، جب پولیس کھلے عام گھروں میں گھس کے لوگوں کے گھر لوٹ رہی ہے اور اٹھا کے لے کے لوگوں کو جا رہی ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ دے رہی ہے، تو اس ملک میں تو اب باہر کے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بتائیں نا، بیرون ملک پاکستانی جو آپ کا بڑا اثاثہ ہے، وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ کوئی سوچے گا کہ پاکستان میں پیسہ لگانا ہے؟ تو اگر انہوں نے نہیں لگانا تو اور تو اس وقت کوئی ہے نہیں۔ جب تک ہم ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، وہ تو ٹائم لگے گا کہ ہم اپنی ڈالر انکم بڑھائیں۔ تو اس میں تو صرف ایک ہی انٹرم میں تو صرف اوورسیز پاکستانی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔